امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہم جہنم کے جو علماء کا کہنا ہے کہ آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. استغفر اللہ. مجھ سے پہلے تو یہ سب لوگ بنو امیہ کے بندر بنے ہوئے تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اور یزید کے والد کی غلطیوں کا دفاع کرتے تھے. میں نے اہل بیت کا مقدمہ آگے لڑا ہے، غدیر خون کا مقدمہ لڑا ہے، قرآن اور اہل بیت. اللہ کے بندوں آپ یہ بات کر رہے ہو، میں کہتا ہوں جی اس وقت اہل بیت کے سب سے بڑے کسٹوڈین ایران کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، اور ان کے مفتی اعظم خامنائی صاحب ہے نا، خامنائی صاحب بھی اگر فتویٰ دے دیں، میں آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب گستاخی اہل بیت ہے، خامنائی صاحب کی عزت خراب ہو جائے گی. مجھے کسی نے گستاخی اہل بیت نہیں ماننا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے میری آؤٹ پٹ جو ہے اہل بیت کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ہے، مجھے تو کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے یزید کی کارستانیوں کا دفاع کیا، یزید کے والد صاحب کی کارستانیوں کا دفاع کیا، اور میں اس کے مقابلے پہ مولا علی، مولا حسن حسین کا دفاع کر رہا ہوں، مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں یہ بات کسی بھی بندے سے منوا کے بتائیں جو مجھے سنتا ہے کہ کیا میں نے مولا حسن علیہ السلام کی کبھی گستاخی کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں، وہ اس طرح نہیں تھا. وہ لائیو سیشن میں ایک ناصبی نے جو اہل بیت کا دشمن تھا، اس کے ریفرنس سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ناصبی جو ہے وہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی جو صلح ہے امیر شام کے ساتھ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں کہ بھئی حسن بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ انہوں نے کیوں خلافت ان کے حوالے کی. اب اس کو جب میں ریبٹل کر رہا ہوں تو میں حسن کے دفاع میں بول رہا ہوں، نہ کہ امیر شام کے دفاع میں. تو انہوں نے اس میں یہ پریزنٹ کیا کہ مولا علی جو ہے یہ لڑاکو تھے نعوذ باللہ، حسین بھی لڑاکو تھے نعوذ باللہ، حسن بڑا صلح پسند تھا، اسی لیے اس نے امیر شام سے صلح کی. تو میں نے پھر اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ظالموں، امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنے باپ سے بغاوت کر سکتے تھے؟ یہ تو میں حسن کا مقدمہ لڑ رہا تھا، اور میں نے بتایا کہ صلح حسن مجبوراً حسن ابن علی نے کی ہے، شوق سے نہیں کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ آدھی حدیث بخاری سے پیش کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی صلح ہو جائے گی. اور وہ چونکہ عربی کا لفظ تھا نا عظیم، عربی میں بڑے کو بھی کہتے ہیں اور عظمت والے کو بھی، انہوں نے ترجمہ کر لیا دونوں عظمت والے گروہ. میں نے کہا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا کیا مطلب ہوگا؟ عظمت والا عذاب ہوگا؟ نہیں، بڑا عذاب. تو یہاں ہے بڑا گروہ. عظمت والا گروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812، یہ میری بوٹل پہ بھی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. وہی عمار، افسوس ہے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جس جماعت کو رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلا رہی ہے، جہنمی نہیں، جہنم کی طرف بلانے والی، مسلمان بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا، ہم اسے کہیں گے تم جہنم کی طرف بلا رہے ہو جھوٹ کی دعوت دے کے، جہنمی نہیں کہیں گے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. تو جس جماعت کو نبی الاسلام کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے، وہ عظمت والی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہتے تھے حسن نے صلح کی تو وہ میرا یہ بیٹا سید ہے، حضور کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث یہ ہے کہ حسن ابن علی میدان جنگ میں صفین پارٹ 2 لڑنے گئے تھے، اور عمر بن عاص نے کہا کہ معاویہ میں اتنا پہاڑوں کے برابر لشکر دیکھ رہا ہوں، یہ جب تک مخالفین کو نہیں بھگائے گا، یہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں حسن کی، واپس نہیں جائیں گے، اور اگر ہم سب مارے گئے تو کیا بنے گا؟ تو معاویہ نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر، تو عمر بن عاص نے کہا کہ پھر میں بن جاؤں گا پیچھو. آئے لکھے آ جائے بخاری سے، اے سارے کس چکر سے بخاری لکھے ہے. جب لگا تسی مار جاؤ گے میں سنبھالاں گا پیچھو. تو معاویہ نے کہا لو یہ میرا دستے راز ہے، کہہ رہے میں سنبھالاں گا. انہوں نے کہا یار انج کر رہے ہیں، صلح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے حضرت حسن کو صلح آفر کی، وہ لشکر لے کے آئے تھے لڑنے کے لیے. یہ پوری حدیث ہے بخاری میں. اچھا، پھر حسن ابن علی نے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کی وجہ سے ہمارے لوگ پیسے کے ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اگر یہ ان سرداروں کو آپ نے مینج کرنا ہے تو آپ کو وہ مال غنیمت میں جو حصہ ہے، یہ ساری چیزیں جو خمس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، یہ آپ نے سارا ہمیں دینا ہے. جو یہ کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی تھی، وہ چیز ہے ایسی. اچھا، اور پھر سورہ الانفال میں لکھا ہے کہ اگر میدان جنگ میں کافر بھی تم سے صلح کرے تو مجھ سے صلح کر لو. نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ کی نا. یہ صلح حضرت معاویہ اگر حضرت علی کو بھی آفر کرتے نا، انہوں نے بھی صفین روک لینی تھی، لیکن آفر ان کو کی. وہ جنگ لڑنے آئے تھے، 40,000 کا لشکر کیوں آیا تھا؟ صلح کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے. پھر حسن ابن علی نے صلح کی وہ شرائط کے اوپر. الٹیمیٹلی اس صلح کا انجام یہ نکلا کہ حسن ابن علی کو بھی زہر دے کے انہوں نے قتل کیا بنو امیہ نے، اور بعد میں حسین ابن علی کے ساتھ کربلا کی. تو میں نے کہا تھا صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. حسن نے اس لیے صلح نہیں کی تھی کہ مجھے زہر دیا جائے اور میرے بھائی کو قتل کیا جائے، اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے. ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب. یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا. تو مروان کی اولاد میں سے بنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بات کا واقعہ ہے، تو نہیں رکی لعنت. اور مسلم کے الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا التراب، ابو تراب پر لعنت. یہ پورا سینیریو تھا جس میں نے کہا کہ صلح حسن کے پیچھے نہ چھپو. صلح حسن یہ نہیں تھی جو تم سمجھ رہے ہو. اور پھر میں نے کہا تھا وہابیو تم تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے بعد ہم کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے، تو حضور تو بخاری میں حدیث ہے آپ کی کہ یہ باغی جماعت ہے جہنم کی طرف بلانے والی. اب جب حضور یہ کہہ رہے ہیں تو حسن کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہو؟ رسول اللہ کے مقابلے میں حسن تو شاہی کوئی نہیں.
یہ میں نے جملہ اس وقت بولا تھا. تو یہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے؟ حسن ابن علی کے سامنے میں اگر کہوں نا کہ حضرت رسول اللہ کے مقابلے میں آپ شاہی کوئی نہیں, تو حسن ابن علی بھی مجھے سینے سے لگا لیں گے کہ تو صحیح پہنچا ہے کہ مجھے سب کچھ رسول اللہ کی نسبت سے. میں نے اپنے سامنے کمپیئر کیا تھا, اور میں حسن کے دفاع میں کہہ رہا تھا کہ حسن کی صلح کو آپ ملائن نہ کرو, حسن کے پیچھے امیر شام کو نہ چھپاؤ, ٹھیک ہے, کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو حدیث حرف آخر ہے, تم تو امام حسن کو مانتے ہی نہیں ہو, تو تم حدیث میں کیوں نہیں چلتے؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار, الٹا تم جا کے صلح حسن کے پیچھے چھپ رہے ہو. تو میں تمہاری ڈاکٹر پہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی جب حدیث آ گئی ہے تو رسول اللہ کے مقابلے میں تو حسن شاہی کوئی نہیں. یہ میں نے بات کی تھی. اب انہوں نے کہا, حالانکہ جملہ بھی جو انہوں نے کاٹا وہ بھی پرفیکٹ ہے, میں نے کہا تھا کہ کروڑوں حسن بھی ہوں رسول اللہ کے مقابلے پہ کوئی شاعری, میں نے اپنے ساتھ تو کمپیئر نہیں کیا. یہ ایبسولوٹ جملہ بھی لیا جائے تو کیا گستاخی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جو آپ نے کہا. کیا حسن جرات کرے گا کہ میں رسول اللہ کے مقابلے میں شاعر ہوں؟ اور میں یہاں کوئی رسول اللہ اور حسن کا مقابلہ نہیں کروا رہا تھا, ان کو میں پکی دے رہا تھا اینٹی وینم, ٹھیک ہے. اور یہ جب یہ اس طرح طریقے سے بات کرنا نا, یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے, کن فیکون ہوا. یہ کیوں کہا؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا, تو اللہ نے کہا کہ آدم ہی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. یہ پھکی دے کے سمجھایا. اسے تو تم بھی بندہ مان رہو, بلکہ کرسچنز تو کہتے ہیں کہ ساری غلطی ابے کی ہے. بھئی وہ پیغمبر بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے, وہ تو خدا نہیں ہے, اور عیسیٰ جس کی ماں ہے صرف باپ نہیں ہے وہ خدا ہے. تو یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اس طریقے سے اینٹی وینم دے کے, الزامی جواب دے کے سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے.